کہانی ستارے میں آج پیش خدمت کہانی کا نام ہے انسان یا شیطان۔ کیوں اشارے کر کر کے بلا رہا ہے مجھے؟ اگر ماں کی آنکھ کھل گئی تو؟ سونیا نے خوف سے اپنی آنکھوں کو سکیٹ کر بستر میں سوئی ماں کو نظر بھر کے دیکھا اور پھر ظہیر کو گھورا۔ یاد ستا رہی ہے تیری، مجھ سے باتیں کیے بنا تجھے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ ظہیر نے سرگوشیوں میں اپنی بات اس تک پہنچائی۔ نیند کہاں، میں تو خود کروٹیں بدل رہی تھی۔ یہ بتاؤ صبح کا پروگرام تو پکا ہے نا؟ سونیا نے اس کا بازو تھامتے ہوئے اس کو کمرے سے باہر دھکیلا اور خود بھی دروازے کے پیچھے ہو گئی۔ ہاں، ایک بات جب کہتی تو اس پر عمل کرنا مجھ پر فرض ہو گیا ہے۔ ظہیر اپنی بات سے کبھی نہیں پھرتا، البتہ تیرا کچھ نہیں پتا۔ ظہیر نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا۔ میں گھر سے کالج کے لیے دیر سے نکلوں گی اور پھر کالج جانے کے بجائے تیرے ساتھ گھوموں گی۔ سچ کل ہم خوب انجوائے کریں گے۔ سونیا نے پرشوق نظریں ظہیر کے سراپے پر ڈالی۔ خالہ کو اگر کچھ پتہ چل گیا؟ ظہیر نے اچٹتی سی نظر سر تک چادر اوڑھی خالہ پر ڈالی اور اس کے چہرے پر یکدم خوف کے سائے نمودار ہوئے۔ ارے اماں کو چھوڑو، ان کو تو میں سنبھال لوں گی، بس تو اپنی فکر کر۔ صبح اچھا سا تیار ہو کر آنا، آخر ہم ڈیٹ پر جا رہے ہیں اور جیب تو تیری گرم ہے نا؟ سونیا شوخی سے ہنستے ہوئے بولی۔ ارے جانی، تیری خاطر تو اپنی ساری کمائی حاضر ہے۔ ٹھیک ہے، اب چپ کر کے سو جاؤ، اگر اماں جاگ گئیں تو صبح کے سارے پلان کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اچھا، ایک گلاس پانی تو پلا دے، ظہیر نے اسے چمکارتے ہوئے کہا اور اس کے گال کو آستگی سے چھوا۔ وہ باورچی خانہ تیرے سامنے ہے، جا کر وہاں سے پانی پی لے، میں کیوں لانے لگی تیرے لیے پانی؟ سب جانتی ہوں تیرے نخرے اور تیور۔ سونیا نے مصنوعی غصے سے منہ چڑھاتے ہوئے اسے دیکھا اور کمرے کے اندر مڑ گئی۔ ارے سن تو۔ مڑتی سونیا کو ظہیر نے برگرفتاری سے پکڑا تو وہ طیش میں آ گئی۔ زیادہ اپنی کی تو اماں کو اٹھا دوں گی۔ کمال ہے، غصہ کیوں کرتی ہے اتنا؟ یہ لے، میں تو تمہارے لیے مونگ پھلیاں لے کر آیا تھا۔ سائڈ پاکٹ سے اخباری لفافہ وہ سونیا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ نرم پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، سیدھی طرح بات نہیں کرتا نا، ایک دن مجھے بھی مروائے گا تو جانتا ہے نا اماں مجھ پر کتنی کڑی نظر رکھتی ہے، بس اس لیے محتاط رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ وہ آہستگی سے ظہیر کے کان میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ اب تیری ماں نہیں اٹھے گی؟ ظہیر نے چڑھ کر اسے بیچ میں ہی ٹوکا تو وہ بکھلا گئی۔ اچھا، صبح ملتے ہیں، میں سٹاپ پہ آ جاؤں گی، تم مجھے مس کال دینا، میرے پاس بیلنس نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی واپس کمرے میں مڑ گئی۔ پھر بیلنس ختم کر دیا؟ یہ کرتی کیا ہے اتنے سارے بیلنس کا؟ ابھی تو ڈلوایا تھا۔ ظہیر اپنی سوچوں میں غلطاں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تجھے کتنی بار کہا ہے یہ ظہیر مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، اسے واپس پنجاب بھیج دے۔ احمد عباس اپنی بیوی زینب سے مخاطب تھا۔ میرا بھانجا ہے، مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، جانے تو کیوں اس سے خائف رہتا ہے؟ زینب بی بی نے اپنے شوہر احمد عباس کی بات کی نفی کرتے ہوئے اس کے سامنے چائے کا مگ رکھا۔ کل رات بھی ظہیر سین میں منڈلا رہا تھا، وہ اپنے کمرے میں کیوں نہیں رکتا؟ نوکری بھی اس کی رات تک کی ہے، مگر وہ اسے پیر ہی گھر لوٹ آتا ہے۔ یہ سب کچھ میری سمجھ پہ نہیں آ رہا۔ گھر میں ایک جوان لڑکی ہے، زیادہ کچھ کہوں گا تو سوتیلا کہلاؤں گا، مگر سن لے، مجھے سونیا سگی بیٹی جیسی ہی عزیز ہے۔ احمد عباس نے چائے کا مگ لبوں سے لگایا اور سڑک کی آواز کے ساتھ ایک طویل سپ لیا۔ جانتی ہوں میں، زینب بی بی نے مسہری کے کونے پر ٹکتے ہوئے کہا۔ سونیا بہت چھوٹی سی تھی جب تم ٹیوشن پڑھانے آیا کرتے تھے، تب ہی سے اسے جانتے ہو، یقیناً اس کی رگ رگ سے واقف ہو، مگر میں نے ظہیر کو اپنی گود میں کھلایا ہے، پیدا ہوتے میری گود میں آ گیا تھا۔ میں جانتی ہوں غلط نہیں ہے عباس، بس تم اپنے دیکھنے کا نظریہ بدل لو تو بات بن جائے۔ زینب بی بی نے ٹرے سے چائے کا مگ اٹھایا اور پراٹھے کی پلیٹ احمد عباس کے سامنے رکھ دی تو وہ منہ بناتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تو کھا پراٹھے اور اپنے بھانجے کو کھلا، میں چلا اپنی ڈیوٹی کرنے۔ اور آج تیری شہزادی کالج نہیں جائے گی کیا؟ اس کی فیس کے پیسے آسمان سے نہیں اترتے، بلکہ میں اپنی کمائی سے بھرتا ہوں۔ اس سے کہہ کہ ناغہ نہ کیا کرے، پڑھائی میں پیچھے رہ جائے گی۔ احمد عباس نے سر سے پاؤں تک چادر اوڑھی سونیا کو سلواتیں سنانا شروع کر دی تو زینب کا دل مچل گیا۔ رہنے دے، ابھی اٹھاتی ہوں، کالج میں دیر سویر چلتی ہے، جائے گی، کیوں نہیں جائے گی؟ ٹھیک ہے، میں نکلتا ہوں، تو اپنے شہزادے کو بھی ناشتہ کروا دے ورنہ وہ برا مان جائے گا، احمد عباس نے منہ بسورتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ تجھے کتنی دیر سے مس کال مار رہا ہوں، اب پہنچی ہے تو؟ ظہیر نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ ارے ابا صبح غصہ کر کے گیا ہے تو اماں نے ساری کسر مجھ پر نکالی، صبح شروع ہو گئیں، وقت پر کالج آیا کرو، جلدی اٹھا کرو، اب بڑی ہو گئی ہو، گھر کے کاموں میں بھی تیرا دھیان نہیں، پکا دیا اس نے، اوپر سے تیری مس کال پر مس کال۔
اماں کے سامنے جواب دیتی تو شک کرتی، یہاں تک آنا بھی محال ہو جاتا ہے میرا۔ سونیا نے برقعے کا آخری بٹن لگاتے ہوئے دوپٹہ سر پہ جمایا۔ چل اچھا ٹھیک ہے، اب یہاں سے رکشہ لے لیتے ہیں، لیکن یہ بتا جانا کہاں ہے؟ اتنی صبح تو کچھ نہیں کھلتا۔ ظہیر نے قریب کھڑے رکشے کو دیکھتے ہوئے کہا، پہلے یہاں سے تو نکلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہاں چلنا ہے۔ سونیا نے رکشے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، بے وقوف، رکشے والے سے کیا کہیں گے؟ ظہیر نے سونیا کو گھورا، اچھا سفاری پارک چلتے ہیں، میں نے کالج کی بہت سی لڑکیوں کو وہاں اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا ہے، پھر وہاں سے تو مجھے شاپنگ مال لے جائے گا، یاد ہے نا شاپنگ والی بات؟ سونیا نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے ظہیر کو دیکھا، اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ ہاں ہاں سب یاد ہے، چل تو پھر رکشے والے سے بات کرتے ہیں۔ ظہیر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور پھر دونوں ہی رکشے کی طرف بڑھ گئے۔ ارے سنتی ہے، شہر میں دھماکے کی اطلاع ہے، سونیا گھر آ گئی کیا؟ اس کی دوست ردا بھی مجھے سٹاپ پہ ملی تھی، کہہ رہی تھی کالج کی چھٹی ہو گئی ہے۔ میں نے سونیا کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ احمد عباس پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بول رہا تھا، کیا کہہ رہے ہو؟ سونیا تو آج دیر سے کالج گئی تھی اور ابھی تک لوٹی بھی نہیں، اس کے موبائل پر کال کرو، زینب بی بی نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ ارے موبائل پر بیل ہو رہی ہے، وہ کال اٹھائے تو صحیح، میں تو سارے راستے اس کو کال کرتے ہوئے گھر پہنچاؤں، میں تو سمجھا تھا وہ گھر پر ہے اس لیے کال ریسیو نہیں کر رہی۔ احمد عباس کا سانس تیز تیز بولنے کی وجہ سے پھول چکا تھا۔ تم آرام سے بیٹھو، میں ذرا باہر سے پتہ کر کے آتا ہوں، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے رش میں پھنس گئی ہو۔ احمد عباس زینب بی بی کو دلاسے دیتا ہوا باہر بھاگا، جبکہ روتی پیٹتی زینب بی بی کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ یا الہی، میری بچی خیریت سے گھر پہنچ جائے، اللہ اسے اپنی امان میں رکھنا۔ آج کا دن ہی منحوس تھا، صبح ہی بیسوں باعث شروع ہو گئے تھے۔ نہیں بھیجنا چاہیے تھا مجھے سونیا کو، مگر وہ تو باپ کے غصے کی وجہ سے لیٹ بھی چلی گئی۔ کوئی مصلحت ہی تھی جو میری بچی کا آج کالج جانے کو من نہیں تھا۔ اللہ اسے جلدی سے اپنے گھر کی راہ دکھا۔ واہ، آئس کریم تو مزیدار تھی، لیکن ابھی مجھے برگر بھی کھانا ہے۔ سچ جلدی کے چکر میں ناشتہ بھی نہیں کر پائی۔ سونیا نے اٹکیلیاں لیتے ہوئے ظہیر کو دیکھا، کیا تو مجھے ساری زندگی ایسے ہی ستائے گی؟ بڑے سے درخت کے سائے میں ہری ہری گھاس پر بچھی بینچ پر بیٹھا ظہیر ناراض نظروں سے سونیا کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو آج میں ابا کی وجہ سے پریشان ہو گئی، بہت تانک جھانک میں لگا رہتا ہے، جانے کیوں ہر وقت اسے میری فکر کھائے رہتی ہے۔ سونیا نے دونوں پیروں کو اوپر کیا اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ سچ بتا، کبھی تجھے تنگ تو نہیں کیا؟ آخر تمہارا ستیلا باپ ہے، جہیز میں جوان جہان 16 سالہ لڑکی ملی ہے۔ ظہیر نے سونیا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، پتہ نہیں، تنگ تو کرتا ہے ابا، اب پتہ نہیں اس کی نیت کیا ہے، ہر وقت اماں کو میرے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے، حالانکہ اس کی اور اماں کی پسند کی شادی ہے۔ سونیا نے سوچنے کے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ایک تو خالہ کو دوسری شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جوان لڑکی کی ماں دوسری شادی تھوڑی کرتی ہے، شوہر کو مرے سال بھی نہیں ہوا، بیٹی کو ٹیوشن پڑھانے والے سر سے عشق کر کے اس سے شادی رچا لی۔ سچ سونیا، مجھے یہ بات بہت چبھتی ہے۔ ظہیر نے اپنے دل میں پلنے والے خدشے کا برملا اظہار کیا۔ چھوڑ، چل نا برگر والے سے برگر خریدتے ہیں، کیا چٹپٹا برگر بنا رہا ہے، سلاد تو دیکھو بالکل فریش ہے، اور میرے والے برگر میں خوب ساری چٹنی ڈلوانا۔ سونیا نے باتوں کا سارا رخ قریب کھڑے برگر والے کی طرف موڑ دیا۔ چٹوری کہیں کی، جیسی چٹپٹ باتیں کرتی ہے ویسے ہی چٹپٹا کھانے کی بھی شوقین ہے۔ چل برگر کھاتے ہوئے مارکیٹ کی طرف چلتے ہیں، 1 بجنے والا ہے۔ ظہیر نے کلائی میں بندی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا تو سونیا اچھل کر بیٹھ گئی، واقعی 1 بجنے والا ہے، ہاں تو اور کیا، لیٹ جو نکلے تھے، اب تو سارے بازار بھی کھل گئے ہوں گے، تجھے تیری پسند کا سوٹ دلوا دوں، پھر گھر کی راہ لیں گے، خالہ انتظار کر رہی ہوگی۔ ظہیر نے برگر والے کو 2 پارسل دینے کے کہا۔ اتنی دیر میں سونیا نے پرس سے لپسٹک نکال کر مزید گہری کی اور گلے میں پڑے دوپٹے کو اچھی طرح سے سر پر لپیٹ لیا۔ میں جارجٹ کا اچھا سا سوٹ لوں گی۔ سونیا اب چلنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ ہاں مارکیٹ تو چل رہی ہیں، جو پسند آئے لے لینا، لیکن یہ بتا جس بات کو تو مسلسل ٹالے جا رہی ہے وہ میری بات کب مانے گی؟ ظہیر نے پرشوق نظروں سے سونیا کو دیکھا۔ کہا تو انٹر کر لوں، پھر خالہ کو امی کے پاس بھیج دینا، تو مجھے پسند ہو، بس ابا راضی ہو جائیں۔ سونیا کے کہنے کی دیر تھی کہ ظہیر کا لہجہ بگڑ گیا۔ ایک تو تیرا ابا مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، خیر دیکھی جائے گی، نہیں مانا میں تجھے اغوا کر کے لے جاؤں گا۔ بتیسی نکالے اب وہ برگر والے کو پیسے دیتا اور سونیا کی طرف مڑا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میں تیرے ساتھ خود ہی بھاگ جاؤں گی۔ سونیا نے ایک ادا سے کاغذ میں لپٹے برگر کا
اوپری حصہ پھاڑا اور ایک بڑا سا لقمہ لیا۔ ذرا قدم جلدی بڑھا، ابھی مارکیٹ بھی تجھے گھومنا ہے اور پھر سوٹ پسند کرنے میں تو کتنی دیر لگائے گی؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، ظہیر نے اس کو کھاتا دے کر ٹوکا۔ نہیں، جلدی پسند کر لوں گی، اماں گھر میں انتظار کر رہی ہوں گی، ان سے بھی جھوٹ بولنا پڑے گا، کہہ دوں گی اپنی دوست کے گھر چلی گئی تھی، اور تیرا تو مسئلہ ہی نہیں، تو کام سے شام ہی میں لوٹتا ہے۔ سونیا نے شام تک کا نقشہ کھینچا۔ ہاں ہاں، جو تجھے ٹھیک لگے، اور پھر دونوں تیزی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔